السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوست و احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیلی سوال و جواب کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام ہی بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ لوگ بہت زیادہ بیمار چل رہے ہیں، تمام بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ہم نے آج کے سوال و جواب کے اس ایپیسوڈ میں جو ہم نے سوال لیا ہے، یہ ہے عائشہ ناز، قاری گلفام اور ان کے علاوہ کئی لوگوں کی طرف سے سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب، رجب کے مہینے میں ہمارے یہاں پوری وغیرہ بنتی ہیں جن کو رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے، تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کنڈے بنانا کیسا ہے؟ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق کے نام کی نیاز کرتے ہیں اور ان کی نیاز کے لیے ہی یہ کنڈے بناتے ہیں، اور اگر وہ کنڈے ہمارے گھر کوئی لائے تو کیا ہم ان کو کھا سکتے ہیں؟ اور ان پر تبارک بھی پڑھتے ہیں، اس کو تبارک کی روٹی بھی کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کنڈے کی جو رسم ہے یہ قطعاً بے اصل، خلاف شریعت، بے بنیاد اور بدعت ہے، اور یہ رسم 22 رجب کو ہوتی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی 22 تاریخ کو یہ رسم ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی اس سوال میں بتلایا گیا۔ جو سوال میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، اس میں بتلایا گیا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے ہوتی ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی نہ تو ولادت ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی 22 رجب کو نہ تو آپ پیدا ہوئے، نہ آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کی جو ولادت ہے، جو آپ کی پیدائش ہے، وہ 8 رمضان سن 80 یا 83 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ یعنی 22 رجب کا جو تاریخ ہے، 22 رجب کی، اس تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق کی نہ تو پیدائش ہوئی اور نہ ہی آپ کی وفات ہوئی، لیکن ہاں اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور چونکہ شیعہ لوگ حضرت امیر معاویہ سے دلی دشمنی اور بغض رکھتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر شیعہ لوگوں نے چپ چاپ خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ اپنے ملنے جلنے والوں کو مٹھائی اور شیرینی وغیرہ بھیجی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، لیکن لوگوں کو، مسلمانوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے سیدھے سادھے اور بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ کہہ کر اس میں شریک اور شامل کیا کہ یہ ہم حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں، اور سیدھے سادھے مسلمانوں کو، بیچارے سیدھے سادھے جو مسلمان تھے جن کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، ان کو اس کام پر لگا دیا، جبکہ اس چیز کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ رسم ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا اور دوسروں کو بچانا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ ان کنڈوں پر فاتحہ دی جاتی ہے اور تبارک بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ اور مہینہ خاص کر کے یاد رکھیے، بڑے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے کہ تاریخ اور مہینہ خاص کر کے ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تاریخ اور مہینے کے التزام کے بغیر، لازم کیے بغیر کہ کوئی خاص مہینہ نہ ہو، کوئی خاص تاریخ نہ ہو، تو کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ خوب ایصال ثواب کریں، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تاریخ اور مہینہ خاص کر کے ایک خاص طریقے پر فاتحہ دلانا اور نیاز دینا شریعت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بے اصل، بے بنیاد اور بدعت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہمارے سلف صالحین سے یہ چیز ہرگز ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات اس کے اندر جو سوال میں معلوم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ہمارے گھر بھیج دے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ رجب کے کنڈے کرنا بدعت ہے، سب جانتے ہیں، اور یہ بات مشہور بھی ہے، سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے۔ اگر کسی وجہ سے اولاً تو آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے قبول کر لیا تو پھر اس کو خود نہ کھائیں، بلکہ فقراء کے درمیان تقسیم کر دے، غریبوں میں اس کو بانٹ دے۔ مگر اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے، یہ ہے کہ آپ نے لے لیا، لیکن لینا نہیں چاہیے، بہتر اس میں یہ ہے کہ اس کو فوراً واپس کر دے، اسے ہرگز قبول نہ کریں۔ کسی غریب مسکین کو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قبول ہی نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ قبول کریں گے تو اس سے ایک بدعت کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جبکہ ہمیں بدعت کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کرنی ہے، تو اس لیے کوشش بدعت کی حوصلہ شکنی کرنے کی کرنی چاہیے۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کے حوصلے بڑھانے نہیں چاہیے بلکہ ان کے حوصلے پست کرنے چاہیے۔ تو اس لیے اس کو لینا ہی نہیں چاہیے، بالکل واپس کر دیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، بدعت ہے، ہم اس کو نہیں لے سکتے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ بھیجنے والا ہوتا ہے زیادہ دبنگ ہوتا ہے، شریر ہوتا ہے، فتین ہوتا ہے، فتنہ کرنے والا ہوتا ہے، جھگڑا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر خاموشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لے کر کسی غریب کو دے دینا چاہیے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ جب دینے والا دبنگ اور آپ کمزور ہیں، لیکن اگر آپ دبنگ اور سامنے والا کمزور ہے، سامنے والا آپ کی برابر بھی ہے، تو آپ اس کو مصلحت سے یا کیسے بھی آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی دھیان رکھیں کہ یہ جو رجب کے دن ہیں، 22 رجب وغیرہ، یہ جو رجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کسی گھر میں یا کسی علاقے میں یا کسی بستی میں یہ شک ہو کہ اگر ہم نے پوری بنائی، کچوری وغیرہ، یہ پوری وغیرہ ہم نے بنائی تو ان کو بھی کنڈا سمجھ لیا جائے گا، تو ایسی صورت میں گھر میں پوریاں بنانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس پورے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔